السلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ محترم عزیز پیارے بھائیوں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاق اور آداب سے ہمیں روشناس فرمایا ہے وہ یقیناً ہمارے مہذب اور شائستہ ہونے کی دلیل ہے۔ ایک اچھا مسلمان وہی ہوتا ہے جو نبوی اخلاق اور آداب کو اپنی زندگی میں اپنائے۔ کھانے پینے کے آداب سے متعلق کچھ گزارشات آج کی اس مجلس میں ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جب ہمارے سامنے کھانا موجود ہو۔ آپ تصور کیجئے جس کھانے کو میں اور آپ اپنے سامنے دیکھتے ہیں، اس کے لیے کتنی محنت لگتی ہے، صرف ہوتی ہے۔ بیج ڈالتے ہیں کسان، پانی دیتے ہیں بارشوں کے ذریعے، ٹیوب ویل کے ذریعے، اور اس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ پھر منڈیوں میں یہ ہماری سبزی وغیرہ آتی ہے، اور اگر گوشت ہے تو اس کے لیے کتنے جانور قربان ہو رہے ہیں۔ میں اور آپ تو بڑے چسکے کے ساتھ، مزے کے ساتھ کڑھائیاں کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے۔ اور اب تو خیر اس میں کمپٹیشن ہی بہت ہے۔ مختلف ذائقہ دار کھانوں میں، کڑھائیوں میں، ریسٹورانٹس کے اندر بہت کمپٹیشن ہے۔ کئی قسم کی ڈشز ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ میں نے ہر قسم کی ڈش کھا لی۔ کوئی نہ کوئی ورائٹی وہ مارکیٹ میں نہیں آتی ہے، اور میں اور آپ اس کو پھر ٹرائی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو میں نے اور آپ نے سوچنی ہے ہر کھانے کے متعلق، بھلے وہ شاہانہ کھانا ہو، عالی طرز کا کھانا ہو، یا متوسط درجے کا کھانا ہو، جس کو آپ سبزی وغیرہ کہہ لیں، دال وغیرہ کہہ لیں، یا کوئی مٹن کڑھائی موجود ہو، کوئی لیمب کڑھائی موجود ہو، جو بھی ہو، سب سے پہلے اپنے اللہ کو ذہن میں لے کے آئیں، اپنے مالک حقیقی کو ذہن میں لے کے آئیں۔ اے اللہ، تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ کھانا عنایت فرمایا، میری بھوک مٹانے کے لیے، میری خواہش جو مجھے ہو رہی تھی اس کی تکمیل کے لیے اللہ تو نے مجھے میری مرضی کا کھانا دے دیا۔ اب وہ اپنے سامنے دیکھیں۔ پھر تصور کیجئے ان لوگوں کو جن کے پاس یہ کھانا موجود نہیں ہے، جو ترس رہے ہیں۔ آپ فلسطینی بچوں کو دیکھیے، ویڈیوز دیکھی ہوں گی آپ نے، کس طرح وہ سڑکوں پہ، روڈوں پہ وہ آٹا چن رہے ہیں۔ کتنے ایسے خاندان جنہوں نے تازہ گندم کی روٹی کھائے کافی عرصہ ہو گیا ہوگا۔ ہمارے اس ملک میں رہتے ہوئے کئیوں کے گھر میں چولہا بڑی بڑی دیر بعد چلتا ہے، ایک ایک روٹی کو وہ ترس رہے ہوتے ہیں۔ کتنے گھرانے ایسے ہوں گے جنہوں نے کافی عرصہ بیت گیا ہوگا کہ انہوں نے، یا سال کے بعد ہی ان کو بڑا گوشت، چھوٹا گوشت دیکھنے کو ملے۔ اور میں اور آپ اپنے دسترخوانوں پہ جب ایسے کھانوں کو بار بار متعدد دفعہ دیکھیں تو کتنا رب کا شکر بنتا ہے، کتنا اللہ کی اس نعمت پہ شکر بنتا ہے۔ کبھی ہم نے تصور کیا ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان کی مرضی کے مطابق کھانا دے رہا ہے۔ اپنی جیب کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے گھر میں کچن کی جانب دیکھتے ہیں، ریفریجریٹر کی جانب دیکھتے ہیں، تو ان کو اپنے مرضی کے کئی قسم کے کھانے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ جو وہ سوچتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں، اللہ ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ ان ساری نعمتوں کو سوچیے اور پھر اپنے اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اپنے اللہ کی اس نعمت کا احساس ہم دل کی تہوں میں محسوس کریں
اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، اذا اکل احدکم فلیقل بسم اللہ. ان ساری چیزوں کو تصور میں لاؤ، اور جب کھانا کھانے لگو تو پھر اللہ کا نام لو، اللہ کو یاد کرو، بسم اللہ پڑھو، فلیقل بسم اللہ. تو پہلا ادب یہیں سے معلوم ہو گیا. ان سارے احساسات کو، نعمت کے تشکر کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں لائیے، اور اس احساس تشکر کے ساتھ آپ اور میں اللہ کا نام لیں. آج تو بہت کم بسم اللہ پڑھنے کو نظر آتا ہے کہ کوئی بندہ بسم اللہ کھانے سے پہلے پڑھ رہا ہو، وگرنہ ہمیں کھانے کے اینڈ میں بھی کسی کو یاد آ جائے تو آ جائے. ہمارا اکثریتی لوگوں کا حال یہ ہے، اکثریت کا حال یہ ہے کہ ہم کھانے پہ ٹوٹتے ہیں، کھانے پہ ٹوٹتے ہیں. جب ٹوٹنا ہوتا ہے کھانے پہ تو پھر بسم اللہ کہاں یاد رہتی ہے؟ پھر تو بوٹیاں یاد رہتی ہیں، پھر تو پٹ شٹ ہی یاد رہتے ہیں. بندہ ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، سویٹ ڈشز کو اپنی طرف کھینچتا ہے، رائس کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور سوچ میں یہی ہوتی ہے بات کہ کہیں یہ کھانا ختم نہ ہو جائے، کہیں یہ کھانا ختم نہ ہو جائے. میں ایک مجلس میں موجود تھا، ایک صاحب فرمانے لگے، حافظ صاحب میٹھا ڈال لیجئے ختم ہو جائے گا. میں ہو جائے ختم، باہر سے کھا لیں گے میٹھا اگر کھانا ہی ہوا. اور پھر ہم اپنی پلیٹوں کو بھر لیتے ہیں، بھلے ضرورت ہے یا نہیں، صرف آنکھ کی جو ایک بھوک ہے اس کو دیکھتے ہوئے، پیٹ کی بھوک کو نہیں، آنکھ کی بھوک کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی پلیٹوں کو، ڈشز کو بھر لیتے ہیں، اور بعد میں سارا ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے. یہ ہمارا اکثر لوگوں کا حال ہے یا نہیں؟ آپ اس کی گواہی خود دے دیجئے. تو بسم اللہ پڑھ کے کھائیے، پہلا ادب یہ ہے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل بیمینک، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ. آج ہمارا فیشن بن چکا ہے بائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا. بہت بڑے بڑے لوگوں کو آپ دیکھیں گے جو بظاہر بڑے ہیں، لیکن اس اخلاق سے اور ان آداب سے کوئی واقفیت نہیں ہے، صرف فیشن جو کہتا ہے اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور بائیں ہاتھ سے بڑی مزے سے، بڑے سٹائل کے ساتھ وہ کھا رہے ہوتے ہیں اور پی رہے ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، مت پیو. فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ، شیطان ہے جو بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے. ایک شخص تھا نا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا دائیں ہاتھ سے کہو، اس نے تنزن اور مذاق کرتے ہوئے استہزاءً کیا کہہ دیا؟ لا استطیع، نہیں ہے مجھے طاقت. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لا استطعت، تمہیں طاقت ہو بھی نہیں. تو پھر بیان کرتے ہیں روات، دیکھنے والے، کہ اس کے بعد وہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے منہ کی طرف نہیں لے کے جا سکا. ہم اس حدیث میں اس سزا کے اوپر غور کر لیں تو پھر ہم اپنے ان برے فیشنوں کو چھوڑیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کی سنت کو ذہن میں رکھیں. آپ یہ مت سوچئے کہ فلاں مجلس میں یہ سٹائل کے طور پہ کھایا اور پیا جاتا ہے، اور یہاں پہ میں سنت میں عمل کروں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے. کتنی بری بات ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہوئے جو برے سٹائل سے کھانا کھاتے ہیں اور شیطانی سٹائل سے کھانا کھاتے اور پیتے ہیں، ان کو اپنے لیے فیشن اور اعزاز سمجھتے ہوئے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیں. اس سے بڑھ کے بدبختی کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کے بے عزتی کیا ہوگی؟ اس لیے اعزاز اسی میں ہے، شرف اسی میں ہے، مقام و رتبہ اسی میں ہے کہ ہم پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے لیے عزت سمجھتے ہوئے افتخار کی بنیادوں پہ اس کو اپنائیں. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل مما یلیک، جو سامنے ہے وہاں سے کھاؤ. یہ نہیں ہے کہ آپ چاولوں کی ٹرے آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ کہیں کہ بوٹی تو مجھ سے بہت دور ہے، اور اس کو آپ چکما دے کے ٹرے کو یوں گھماتے ہیں اور بوٹی اپنی طرف کرتے ہیں جو بوٹی آپ کو پسند ہے.
آپ فرماتے ہیں کل مما یلیک، جو سامنے موجود ہے وہ کھاؤ۔ اب سامنے جیسے کیسے بھی بوٹی موجود ہے یا جو بھی چیز موجود ہے آپ اس کو کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو مناسب متوازن چیزیں موجود ہیں بس وہ کھائیے۔ الا یہ کہ اہل علم فرماتے ہیں اگر آپ ٹرے میں دیکھتے ہیں کہ مختلف آئٹمز پڑی ہیں، مختلف ڈرائی فروٹ پڑا ہے، تو پھر آپ ایک طرف سے بادام، ایک طرف سے کوئی چلگوزہ، ایک طرف سے کوئی اخروٹ وغیرہ کا پیس لے لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک ہی چیز موجود ہو اور وہ 4 بندے بیٹھے ہیں، 5 بندے بیٹھے ہیں کھانا کھانے کے لیے، تو پھر آپ کے سامنے جو چیز میسر ہے، موجود ہے، اسی کو کھائیے۔ یہ ادب ہے، یہ کھانے کا ادب ہے۔ آپ کسی کا حق نہ ماریں، جو آپ کو مل گیا بس وہ۔ لیکن ہمارا حال، آپ نے بھی افطاریاں کروائی، ہم نے بھی افطاریاں کروائی، لوگ ٹوٹتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کا حصہ بھی ہم کھا رہے ہوتے ہیں اور لڑائی جھگڑا بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے غیر شائستہ اور غیر مہذب ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ اگر کوئی ہمارے اس انداز کو دیکھے اور کہے کہ یہ ہوتا ہے مسلمانوں کا کھانا اور پینا، بھئی توبہ۔ یہ ہوتا ہے کہ جنہیں اتنی بھوک لگی ہے یا اتنا وہ ٹوٹتے ہیں کہ ان کو آپس میں ایک دوسرے کا کوئی خیال بھی نہیں۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ادب کو ہمیشہ اپنے گھروں میں یا اپنی محافل اور مجالس میں ہر جگہ ملحوظ رکھیے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ تو میرا چھوٹا بھائی ہے، میں اس کے جو مرضی کروں، نہیں۔ گھر کے اندر موجود ہیں، کہیں یہ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ شادی بیاہوں کے حوالے سے یہ بات ہو رہی، نہیں، یہ گھروں کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ الا یہ کہ آپ اپنا اثار کا لیول دیکھتے ہوئے، اپنی قربانی دیتے ہوئے آپ کسی کے آگے اپنی کوئی چیز رکھ دیں، یہ آپ کا ظرف ہے۔ لیکن آپ کسی کی چیز کو اپنی طرف لائیں اور اس پہ ظلم کریں، اور یا یہ سمجھیں کہ چلو یہ تو میری اپنی بہن ہے، یہ تو میری چھوٹا بھائی ہے، یا یہ میرے ابو ہیں یا امی ہیں، نہیں۔ آداب کو ملحوظ رکھنا ہے، آداب کو ملحوظ رکھنا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادب ذکر فرمایا ہے کہ جو ہم ڈالیں، جو ہم کھائیں، اس کو مکمل کریں۔ جتنا ہمیں چاہیے، جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنا ہی اپنے برتن میں ڈالیں۔ جتنی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو اپنے برتن میں ڈال کے ضائع نہ کریں، برتن کو مکمل اچھی طرح صاف کریں۔ ہمارے استاد گرامی فضیلت الاستاذ الشیخ حافظ محمد شریف صاحب حفظہ اللہ تعالی، جب میں فیصلہ آباد میں تھا تو دعوت وغیرہ ہم کرتے رہتے تھے اپنے اساتذہ کی، تو ایک دفعہ ان کی میں نے دعوت فرمائی اور گھر میں جب استعمال شدہ برتن گئے تو میری والدہ فرمانے لگی کہ میں برتن کون سے دوں، کون سے برتن ہوں، کس برتن میں کھایا گیا ہے۔ تو اتنا اچھی طرح وہ برتن صاف فرماتے۔ اور یہی ہمیں سنت اختیار کرنی چاہیے کہ جو ہمیں کفایت کر جائے، جو ہمیں ضرورت ہو، ہم اتنا ہی اپنے برتن میں ڈالیں اور اس کو مکمل صاف کریں۔ لیکن اس ادب کو بھی ہم ملحوظ نہیں رکھتے، اور کھانا کتنا ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا۔ شروع میں آپ نے ان چیزوں کو سوچنا ہے، یہ تبھی ان ساری چیزوں کا خیال آئے گا جب ہم اس کھانے کی نعمت کو نعمت سمجھیں گے اور یہ تصور میں لائیں گے کتنے لوگ اس سے محروم ہیں، تو پھر آپ کھانے کو ضائع نہیں کریں گے، پھر آپ کھانے کو ضائع نہیں کریں گے، اور پھر جو کھانا ہوگا زائد آپ اس کو دوسروں کو دیں گے، اپنے پڑوسیوں کو بھیجیں گے، اپنے دوست احباب کو بھیجیں گے، تاکہ کھانے کا کوئی حصہ بھی ضائع نہ ہو۔ اس طرح جب آپ کھانا کھا لیں، آداب تو بہت ہیں، مختصر کرتے ہیں گفتگو، تو پھر اللہ کی تعریف کریے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھلائیں اور وہ بہت پیاری دعائیں ہیں۔ فرمایا الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوغ وجعل له مخرجا۔ کھانا کھاؤ تو یہ دعا پڑھو، اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے، تو نے مجھے کھلایا، تو نے مجھے پلایا، اب تو ہی اس کو نگلنے کا باعث بنائے گا، اور تو ہی اس کے نکلنے کا ذریعہ بھی، جو فضلات ہیں اس کے نکلنے کا ذریعہ اللہ بنائے گا۔ اس طرح ایک اور بہت پیاری دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اکل طعاما، جس نے کھانا کھایا اور پھر یہ کہا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اللہ تیرا شکر اور تعریف
کہ تو نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور تو نے یہ میرے لیے آسان فرمایا کہ اس کو اپنے سامنے میں لے کے آ سکا. من غیر حول منی ولا قوة، اللہ میری کوئی قوت اور طاقت نہیں تھی کہ میں اس کھانے کو اپنے سامنے لا پاتا. یہ اللہ تیرا احسان ہوا ہے کہ تو نے مجھے یہ کھانا مہیا فرمایا ہے. یہ اتنی پیاری دعا، اتنی افضل دعا ہے، اگر ہم تصور کریں اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں اور اس فضیلت کو سامنے رکھیں جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو یہ دعا پڑھے گا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، سارے گناہ معاف ہو جائے. تو یہ دعا آپ کو آتی؟ یہ دعا آپ اپنے علماء سے، اپنے ائمہ سے اور خطباء سے آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں. نیٹ پہ سرچ کریں گے تبھی بھی آپ کو مل جائے گی. حصن المسلم دعاؤں کی بک اگر آپ خرید لیتے ہیں یا موبائل میں اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، انسٹال کر لیں گے، تو اس میں بھی آپ کو یہ کھانے پینے کی دعائیں ملے گی. اس میں اس دعا کو لازماً یاد کریے اور ہر کھانے کے بعد پڑھیے. پھر اسی طرح آخری بات، جب آپ کسی کے ہاں کھانا کھانے، کوئی بھی مشروب پیتے ہیں، کوئی بھی کھانا کھاتے ہیں، اس کے لیے برکت کی دعا فرمائیے. اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم، اے اللہ تو ان کو اس میں برکت عطا فرما جو تو نے ان کو رزق عطا فرمایا. یہ نہیں ہے کہ صرف ڈکار مارا اور سائڈ پہ ہو گئے، نہیں، برکت کی دعا فرمائیے. یہ حق بنتا ہے، مہمان کا حق بنتا ہے کہ وہ میزبان کے لیے برکت کی، مغفرت کی، رحمت کی، بخشش کی دعائیں کرے. اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، اے اللہ جو تو نے ان کو عطا فرما اس میں برکتیں عطا فرما. فاغفر لہم، ان کو بخشش نصیب فرما. وارحمہم، ان پہ رحمت نازل فرما. دوسری دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیتے ہیں، اللہم اطعم من اطعمنا واسقِ من سقانا، اے اللہ تو اس کو کھلا جس نے ہمیں کھلایا. یہ اپنی بیوی کو بھی ذہن میں رکھیے، بیوی کو بھی، بیوی تو کھلاتی ہے نا، بیوی کو خامد ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میرا خامد کما کے لے کے آیا ہے، سبزی فروٹ وغیرہ جو بھی چیزیں لے کے آیا ہے تو میں نے اس کو پکایا وغیرہ. تو وہ اپنے خامد کو ذہن میں رکھ کے یہ دعا پڑھے، خامد اپنی بیوی کو ذہن میں رکھ کے یہ دعا پڑھے. ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے، وہ باورچی کے لیے بھی دعا کرتے تھے کہ باورچی نے پکایا ہے، صرف یہ نہیں کہ جو باہر سے پیسہ لے کے آ کے وہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے وہی حقدار ہے دعاؤں کا، نہیں، جس نے پکایا ہے اس کے لیے بھی برکت کی دعا کیجیے. تو اللہم اطعم من اطعمنا واسقِ من سقانا، اے اللہ تو اس کو کھلا جس نے ہمیں کھلایا، تو اس کو پلا جس نے ہمیں پلایا. پھر اکل طعامکم الابرار، نیک لوگ آپ کے کھانا کھاتے رہے. لا تصاحب الا مؤمنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مومن کے علاوہ کسی کی صحبت مت اختیار کرنا. ولا یأکل طعامک الا تقی، اور تمہارا کھانا اللہ کے نیک لوگ کھاتے رہیں. اور کوئی چیزیں جو آپ لے کے آ سکتے ہیں، یہ ہمیں مزاج بنانا چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہل جو مدینہ میں جا کے دعوت پھیلائی اور آپ نے جو پیغام محبت دیا، اس پیغام محبت کے پیچھے آپ نے کیا احکام ارشاد فرمائے، کیا تلقین فرمائے؟ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. اے لوگو سلام کو عام کر دو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور کیا کرو؟ صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے. تم اللہ کو منانے کے لیے اٹھ جاؤ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ای الاسلام افضل، اسلام کی کون سی خصلت، کون سا عمل بہترین ہے؟ آپ نے فرمایا ان تطعم الطعام، کہ آپ کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، سلام کہو جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی کہو اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی کہو. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتیں ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. اللہ ان اخلاق اور ان آداب کو ہمیشہ ملحوظ رکھنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر.